اللهم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام باب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام باب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دیں۔ الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ سے بہت سارے وظائف اپلوڈ کیے جاتے ہیں، عمل اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو تمام احباب ان ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپوں میں اور اسی طرح انسٹاگرام پہ، فیس بک پر ان لنک کو آپ شیئر کیا کریں۔ تو دیکھیں جہاں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ یہی چیز آگے لوگوں کو، اپنے دوست احباب کو، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کو اور فیس بک پر شیئر کریں گے تو پھر آپ سوچیں گے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ جن جن لوگوں کو فائدہ ہوگا وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ احباب کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو جو ہے نا ان ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں۔ اکثر ہمارے سے ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ مردے سے ملاقات کس طرح کریں، بذریعہ خواب مردے سے ملاقات کس طرح کریں، بات کس طرح کریں، اور یعنی کہ اگر صاحب مزار ہیں کوئی، کسی سے ملاقات کرنی ہے تو یہ کس طرح کریں، اپنے گھر پر ہی رہ کے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کافی لوگوں کا سوال بھی ہوتا ہے اور اس بارے میں پوچھتے بھی ہیں کہ حضرت کوئی ایسا آسان عمل بتا دیں کہ ہم خود کر لیں۔ اور کئی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کینیڈا کی طرف شاگرد ہیں تو ان کے والدہ کی ڈیتھ ہوگی، تو اللہ رب العزت ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ اچھا، وہ والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتایا کہ میں کچھ عرصہ یعنی کہ مہینہ 2 مہینے کے بعد انہوں نے کہا حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اپنی والدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، تو والدہ عالم برزخ میں چلے گئی، قبر کے معاملات ہیں ان کے، آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ یہ کریں کہ ان کو احصال ثواب کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا احصال ثواب کیا ان کے لیے کہہ لو کہ بہت راحت ہوگی ان کے لیے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں قبر کے معاملات تو خدا نہ خواستہ وہ آزمائش میں ہوں گے تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مشکلوں میں آ جاتا ہے، دیکھ لیتا ہے نا اپنے آنکھوں سے جو حال۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، محبین بھی کرتے ہیں، شاگرد بھی کرتے ہیں، تو اب سوچا تھا کہ بھی چلو اس کے بارے میں بہترین عمل اپلوڈ کیا جائے جو ہر کوئی کر سکتا ہے، اور یہ بالکل آسان ہے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ خواب کے ذریعے جن احباب نے مردوں سے ملاقات کرنی ہے، جو فوت ہو گئے ہیں، اپنے ہیں یا اور ہیں یا بزرگ ہیں، صاحب مزار ہیں، تو بس اس میں نیت آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے مکمل کر لیں، وطر بھی پڑھ لیں، نفل بھی پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد پھر رات کو جب آپ نے سونا ہے، ٹھیک ہے نا، جب آپ نے سونا ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب یہ کوشش کریں کہ جب آپ نے یہ عمل پہ بیٹھ گئے ہیں تو دوران عمل اور عمل کے بعد بھی کسی سے بات نہیں کرنی، یا روک دیں، آپ الگ سے کمرے میں بیٹھ کے یہ عمل کریں، زیادہ بہتر ہوگا۔ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں ہوتا ہے وہ اچانک کسی نے کچھ آواز دے دی اور بندے نے آگے سے ان کو جواب دے دیا، بتا دیا، تو پھر عمل باطل ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، اس کے بعد پھر سونے کے ٹائم یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے 4 رکعت نفل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، 4 رکعت نفل پڑھنی ہے، تنہائی ہو، الگ کمرہ ہو، اور آپ بالکل تنہا ہو، تو کوئی شور و گل نہ ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جائے نماز پر کھڑے ہو کر آپ نے 4 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ آپ نے سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ الحاقم التکاثر یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ والی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، کسی سے کچھ بھی نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی بات نہیں کرنی ہے۔ آپ نے جا کے اپنے خوابگاہ میں، یعنی جہاں آپ نے سونا ہے، چرپائی ہے، بیڈ ہے، تو آپ وہاں لیٹ جائیں گے، نیت یہی کہیں گے کہ میں فلاں سے ملنا چاہتا ہوں، نیت آپ کی ہو، بس آپ کے ذہن میں ہے، آپ کی سوچ ہے، خیال ہے، آپ نے یہ کر کے
تو آپ نے اپنا بستر پہ لیٹ جانا ہے، تو یا علیم یا علیم یا علیم یا علیم، اچھا یہ نارمل پڑھنا ہے، سپیڈ نہیں مارنی، آپ نے یہ پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا، پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ جائے گی، اور آپ نے سونے سے پہلے ٹھیک ہے نا نیت کر لینی ہے میں نے فلاں سے ملنا، پھر یہ بھی نیت کر لینی ہے کوئی بات جو اگر کرنی ہے مخصوص کوئی بات بھی کرنی ہے تو وہ بھی سوچ لیں کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، چاہے زبان سے ہلکا سا ادا کر دیں، اس کے بعد آپ سو جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلی ہی خواب میں پہلے ہی دن زیارت ہو جائے گی، چاہے والدہ ہو، چاہے والد ہو، چاہے رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، تو اب خواب میں ملاقات ہو جائے گی، پھر آپ جو بھی سوال کرنا جو بات کرنا ہو وہ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وہی ہوگا جس طرح ہمیں عام زندگی میں ہمارے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تھی، بالکل اسی طرح وہ بات کریں گے۔ تو اب اس میں یہ نیت نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل نیت نہیں کرنی کہ مجھے ان کے قبر کے معاملات دکھائے جائیں، ٹھیک ہے نا، قبر کے معاملات کبھی بھی یہ نہ نیت کریں، کوئی بھی عمل کریں کبھی بھی زندگی میں ہو، تو اکثر ہمارے لوگ کشف القبور کے عمل بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، ہم کرواتے بھی ہیں، ان کو بتاتے بھی ہیں، تو اس میں یہ نیت یہ نہیں کرنی چاہیے کہ قبر کے معاملات دکھائیں، بس یہ نیت کریں میں نے ملاقات کرنی ہے، تو جب آپ یہ نیت کریں گے کہ ملاقات کرنی ہے تو پھر اچھے حالت میں کپڑے اچھے ہوں گے، صاف ستھرے لباس ہوگا، اچھے طریقے سے ملاقات ہوگی، تو آپ نے جو بھی بات کرنی ہے کر کے کریں گے وہ انشاءاللہ ایٹومیٹلی آپ کی تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل جائے گی، تو یہ بہت ہی زبردست عمل ہے، ٹھیک ہے نا، تو پہلی رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ اور سورۃ الحاقم التکاثر، یہ دونوں 41 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں بھی یہی پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں بھی یہی پڑھنی ہے، چوتھی رکعت میں بھی آپ نے یہی پڑھنا ہے، اسی طرح پڑھ کے تو اس کے بعد کسی سے بات کیے بغیر ہی سو جائیں، تو پہلے دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زیارت ہو جائے گی، اگر پہلے دن نہیں ہوتی تو دوسرے دن عمل کریں، 3 دن کم سے کم کرنا ہے، لیکن اس میں یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ پہلے دن ہی ملاقات ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت تمام باپ کو برکت عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے اور آسانی عطا فرما دے، تو کوشش کیا کریں کہ ان ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ایمو پہ اور مختلف واٹس ایپ کے گروپوں میں، اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔